الله أكبر الله أكبر. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذین اوتوا العلم درجات. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، اللہ مالک الملک کا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو زندگی حیاتی عطا کرنے کے بعد نعمت اسلام اور نعمت ایمان سے نوازا ہے. آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور آپ کا ماننے والے ہونے کا شرف بخشا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کے اس انعام کی ہم قدر کرتے رہیں گے، اس احسان پہ شکر گزار رہیں گے، اس عنایت پہ سجدہ ریز رہیں گے، اللہ کی اس عطا پہ اس کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکتے رہیں گے، تب تک عزت، کرامت اور شرف وہ میری اور آپ کی جھولی میں رہے گا. جب ہم اس نعمت کی بے قدری کریں گے اور اس کو اہمیت نہیں دیں گے، اس پر بدعملی کا مظاہرہ کریں گے اور اس انعام کو چھوڑ دیں گے، تو پھر رب ذوالجلال بھی عزت اور کرامت کی چھتری چھین لے گا اور واپس کر لے گا. جب تک قومیں اسلام کے ساتھ عزت محسوس کرتی تھی، اسلام کو اپنانے میں عزت محسوس کرتی تھی، اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا ہے. اور جب اسلام پہ چلنے والے اسلام کی وجہ سے اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار کرنے لگے، اسلام سے ناواقفیت کی وجہ سے، اسلام کو نہ جاننے کی وجہ سے، اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، اسلام کی قدر نہ رکھتے ہوئے جب اسلام سے لوگوں نے ہاتھ چھڑانا شروع کیا، پھر عزت اور کرامت کے وہ تاج بھی اللہ نے چھین لیے اور واپس کر لیے. جو قومیں اللہ تعالیٰ کے انعامات کی قدر نہیں کرتی، اللہ ان سے اپنی نعمتوں کو واپس لے لیا کرتے ہیں. اور آج
کی حد تک صرف چند ایک عبادات اور چند ایک شعائر جسے ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہنے کی حد تک اپنانے کو تیار ہیں، لیکن ان کی روح بھی ہمارے اندر نظر نہیں آتی۔ جو مقصد تھا، جو مقصد تخلیق تھا، جس لیے اللہ نے وہ پیغام بھیجا تھا، جس لیے وہ وحی اتاری تھی، جس لیے وہ کتاب آئی تھی، جس لیے پیغمبر کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا تھا، آخری حبیب کو میرا اور آپ کا مرشد بنا کے بھیجا گیا تھا، وہ مقصد آج ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم علم سے دور ہو گئے ہیں۔ ہمیں نہ اپنی کتاب کا علم ہے، نہ اپنے رسول کا علم ہے، نہ اپنے اللہ کا علم ہے، نہ رب کی معرفت ہے، نہ اللہ کی پہچان ہے، نہ اسلام کی پہچان ہے، نہ ایمان کی پہچان ہے، نہ قرآن کی پہچان ہے۔ جس قدر ہم جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبتے گئے، اللہ ذو جلال نے بھی عزت و وقار کی چھتری ہم سے واپس لینا شروع کیا۔ جو لوگ اس کی اہمیت سے واقف تھے، اس کی قدر کو جانتے تھے، اس کی فضیلت کو جانتے تھے، وہ لوگ یقیناً اس کے اوپر عمل پیرا ہونا بھی اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ آج دو قسم کی بیماریاں ہمارے اندر موجود ہے، جو شیطان دو قسم کے ہتھیار استعمال کر رہا ہے، ایک شہوت کا ہتھیار اور ایک شبہ کا ہتھیار۔ شہوت اور شبہ یہ دو قسم کے ہتھیار ہیں جو شیطان کے سب سے بڑے ہتھ کنڈے ہیں لوگوں کو دین سے بگاڑا کرنے کے لیے۔ اہل علم لوگوں کو اللہ جن کو علم کے ساتھ کوئی ذوق اور شوق ہے، علم رکھتے ہیں، وہ شبہات کے اندر ان کو مبتلا کر دیتا ہے، عقائد کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے شیطان شبہات کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو علم ہے، معلوم ہے، شبہات سے بچے ہوئے ہیں، لیکن صرف اپنی ذاتی شہوت کی وجہ سے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ علم رکھتے ہیں کہ یہ فرض ہے، علم رکھتے ہیں کہ یہ سنت ہے، علم رکھتے ہیں کہ واجب ہے، علم رکھتے ہیں کہ حلال ہے، علم رکھتے ہیں کہ حرام ہے، لیکن اس کو چھوڑنے کو تیار۔ حرام کا علم ہے لیکن چھوڑتا نہیں، ناجائز ہونے کا علم ہے لیکن چھوڑتا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ شہوت۔ اس شہوت کے بیماری سے بچنا چاہتے ہیں، یہ شبہات سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں۔ شہوات اور شبہات سے نکلنے کے لیے وہ راستہ علم کا ہی ہے۔ جب علم آئے گا شبہ دور ہو جائے گا، جب علم آئے گا معرفت ہوگی، پہچان ہوگی، پھر شہوت دور ہو جائے گی۔ اس کا علاج بھی علم۔ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے ذکر دیا اپنی کتاب، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب وہ سنتے ہیں اس کلام کو جو رسول کی طرف نازل کیا جاتا ہے، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا ٹپکتے ہیں؟ علم آتا ہے، پہچان آتی ہے نا، معرفت آتی ہے نا۔ اللہ کی قدر اور اللہ کی عظمت کا جب تذکرہ ان کے سامنے ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی کمالات اس کے سامنے آتے ہیں، تو جب علم آتا ہے، پہچان آتی ہے، میں اتنی بڑی ذات کی مخالفت کر رہا ہوں، اتنی بڑی ذات کی حکم عدولی کر رہا ہوں، اتنے بڑے نبی کا فرمان کا مذاق اڑا رہا ہوں، تو پھر اس وقت دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور واپس آدمی آ جاتا ہے۔ وہ شہوت کی جو دیوار ہوتی ہے اس کو توڑ دیتا ہے اور اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف اللہ کی محبت سے مارا مال ہوتا ہے وہ شخص۔ دیکھ لیں قرآن سننے سے بڑے لوگوں کی زندگی بنی۔ جب قرآن کا علم نہیں تھا تو دور تھے، لیکن قرآن کا علم ہے، جب وہ آتا گیا بس سنتے گئے اور دل کی دنیا تبدیل ہوتی۔ بڑے واقعات اس کے اوپر ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم کا واقعہ ہے کہ سب سے پہلے میرے دل پہ ٹھوکر لگی تو سورۃ طور کی تلاوت سے لگی تھی۔ قرآن سنا ہے، علم ہے میرے عزیز، اور یہ وحی کا علم جس کو اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے میرے آپ کے ہاتھ میں تھمایا۔ ہم کتنے بے قدرے لوگ ہیں کہ اللہ نے 23 سال میں جو وحی کی صورت میں کتاب و سنت کا علم مجھے اور آپ کو اپنے حبیب کے طریقے سے
میرے آپ تک پہنچا تھا، آج مجھے اس کا ایک لفظ بھی نہیں آتا۔ اس سے لطف اندوز ہونا، اس سے لذت اٹھانا، اسے سننے کے بعد اپنے آپ کو سیدھا کرنا، اس کو سننے کے بعد اس پہ عمل کرنا، یہ سارے کے سارے اس علم سے وابستگی کے طریقے تھے۔ اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس کو جاننا بڑا ضروری تھا، لیکن ہماری بربادی اور بدنصیبی یہ ہے ہمیں تو وہ کلام آتا ہی نہیں، ایک آتا نہیں، اور نہ آنے کے باوجود بھی اگر شاید کوئی دل میں احساس ندامت ہوتا کہ مجھے نہیں آتا، تو کبھی اس کو موقع ملتا اور فرصت ملتی ہے، ٹائم نکالتا اور اس احساس کو زندہ کرتا اور اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا۔ ہم تو اس کے باوجود بھی سیکھنے کے لیے تیار، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا، مال، دولت، اس میں مجھے راحت اور سکون ملنے والا ہے، اللہ کی قسم اس میں کوئی راحت اور سکون نہیں ملنے والا۔ اب سکون چاہتے ہیں نا، اطمینان چاہتے ہیں نا، تو پھر وہ اللہ کی وحی کے اندر ہے، وہ قرآن و سنت کے علم کے اندر ہے۔ دلوں کو اطمینان اس کلام سے ملتا ہے، اس کے سننے سے ملتا ہے، اس کے پڑھنے سے ملتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے سے ملتا ہے، اس پر تدبر کرنے سے ملتا ہے، اس پر غور و فکر کرنے سے ملتا ہے، اس کو سمجھنے سے ملتا ہے۔ سعادت مند ہے وہ لوگ جن کو اس علم کے ساتھ جن کی نسبت اور تعلق موجود ہے۔ یہ عبادت ہے، عبادتوں میں سے ایک عبادت۔ نعمت ایمان کے بعد اگر آپ اپنے ایمان سے محظوظ ہونا چاہتے ہیں اور ایمان سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو علم کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے ایمان کے اوپر بقا چاہتے ہیں، دوام چاہتے ہیں، تو علم کی ضرورت ہے۔ اور وہ علم کون سا؟ جی، وہ قرآن و سنت کا علم ہے۔ حضرت جبریل کا لائے ہوا پیغام قرآن ہے یا پیارے حبیب کی زبان سے نکلی ہوئی حدیث ہے، یہ راحت اور سکون کا باعث بننے والی ہے۔ ہم نے اور ہماری اولادوں نے تو 14 سال لگا دیے، 16 سال لگا دیے، کس کے لیے؟ دنیا کے فنون کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے ڈاکٹریٹ کی ڈگری اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن سکون اس کو بڑے بڑے لوگوں کے پاس بیٹھنے کا موقع نہیں۔ سب کچھ ہے، مال ہے، اولاد ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے، دنیا کی ساری سہولتیں موجود ہیں، لیکن سکون نہیں ہے۔ اور وہ سکون کس سے ملے گا؟ سکون قرآن سے ملے گا، علم سے ملے گا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کلام کو اتارا تو اتارنے کے بعد اس کلام کا پہلا لفظ کیا ہے؟ پہلی وحی کا، پہلی وحی کی پہلی آیت کا پہلا لفظ کس سے شروع ہوتا ہے؟ جو معاشرہ اس قسم کی بربادیوں سے دوچار تھا جس سے ہم دوچار ہیں، اس سے زیادہ ابتر حالت میں تھا جس میں ہم دوچار ہیں، اس سے زیادہ بری حالت میں تھا جس سے ہم دوچار ہیں، اس سے زیادہ بگڑا ہوا تھا جس میں ہم بگڑے ہوئے ہیں۔ وہ کون سی برائی تھی جو اس معاشرے کے اندر موجود نہیں تھی؟ لیکن اس تمام بیماریوں کا علاج کس سے ہوا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھیے پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اس وقت بھی بگاڑ سے نکلنے کے لیے اقرا ہے، تب اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ حبیب آپ جان لیجیے، آپ کو علم ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو معرفت ہونی چاہیے، آپ کو پہچان ہونی چاہیے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ آج اتنی بربادی ہے نا، یہ عدم علم کی صورت میں ہے، ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہے، ہمیں اللہ کی قدر ہی نہیں ہے، ہم اللہ کے حکم کو توڑتے پروڑتے ہیں اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ توڑتے ہیں۔ یہ احترام ہوتا ہے نا، احترام، بڑے کا احترام، استاد کا احترام، باپ کا احترام، ہمارے معاشرے میں ہے نہیں احترام، تو وہ بھی جاتا ہے، تھا تو پچھلے دور میں تھا تو وہ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ احترام جب اللہ جلال کی پہچان ہوگی تب اس کا احترام ہوگا، جب رسول کے منصب سے واقف ہوگا، اس کی عظمت کو جانتا ہوگا، اس کے مقام کو پہچانتا ہوگا، اس کے مقام کو پہچانتا ہوگا، وہ کتنی بڑی عظمت والی شخصیت ہے اور اس کی بات کو کتنی
کتنی قدر و قیمت ہے، اس کے زبان سے نکلے ہوئے بول بڑے قیمتی اور کتنے قیمتی ہے. جب اس بات کی اہمیت کو اس کو اندازہ ہوگا پھر اس پر عمل کرنا اس کے لیے سب سے بڑی سعادت ہوگا. آج ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں سننا چاہتے، کوئی بات نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ نماز بعد میں پڑھ لیں، کٹھی پڑھ لیں، ظہر سے کٹھی پڑھ لیں، مغرب سے کٹھی پڑھ لیں، چاروں پانچوں کٹھی پڑھ لیں. یہ بے قدری ہے. اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھا ہوتا پیغمبر تو کبھی ایک نماز کو بھی بلا وجہ اور بغیر سبب کے دوسری نماز تک لیٹ. اس نبی نے کتنی ترغیب دلائی اللہ کی بندگی کی، اللہ کی عبادت. اس نبی کے دل میں اللہ کا کتنا احترام تھا اور کتنی پہچان تھی اپنے رب کی. وہ پیغمبر اذان سننے کے بعد فوراً کہاں آتے تھے؟ یہ معرفت اور یہ علم اور اس کا حکم اللہ نے اپنے نبی کو دیا. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. حضرت سفیان بن عیینہ سے کسی نے سوال کیا کہ علم کی فضیلت کے حوالے سے کوئی بات بتائیے اور کوئی مسئلہ بتائیے. فرماتے ہیں لَمْ تَسْمَعْ قَوْلَهُ إِنَّ بَدَأَ بِهِ، کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. آپ کو علم ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ شخص اس اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اب اس کی ذات کے ساتھ شرک، اس کی صفات میں شرک، اس کی الوہیت میں شرک، اس کے حکم کی بے قدری، اس کے فرائض کی بے قدری. بے قدری نہیں ہے. ایک بندہ اذان سننے کے بعد سویا رہے، یہ بے قدری نہیں. ایک بندہ حرام جاننے کے باوجود اس کو اپنائے اور اختیار کرے. ایک بندے کو جھوٹ کو حرام بھی سمجھے اور جھوٹ بھی بولے، یہ بے قدری نہیں. اور یہ بے قدری کیوں ہے؟ علم. یہ شہوت ہے، یہ شبہ. اس بے قدری سے نکلنا چاہتے ہیں تو علم سے اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا. وہی پیغام اپنے کانوں میں سمانا پڑے گا. اقرأ بسم ربک الذی خلق فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. اگر آپ چاہتے ہیں آج اللہ کا ڈر کیوں رخصت ہو گیا میرے اور آپ کے سینے سے، اس لیے کہ ہمیں اللہ کا علم نہیں ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کا خوف ان کے سینوں میں آتا ہے، خوف الہی ان کے دلوں میں آتا ہے جو علم رکھتے ہیں، جو علماء ہے، جو جانتے اور پہچانتے ہیں اللہ کی عظمت کو، اس کی کمالات کو، اس کے حکم کو، اس کی قدر کو، اس کے رسول کو، اس کے رسول کی عظمت کو. جس قدر آپ کے دل میں اللہ کی عظمت، رسول کی عظمت، کتاب کی عظمت، قرآن کلام کی عظمت، قرآن کی عظمت آپ کے دل میں بڑھتی جائے گی، اسی قدر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر بھی زیادہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک ہی چیز کثرت سے لینے کا حکم دیا ہے، ایک ہی چیز. اللہ اکبر کبیرہ. قل رب زدنی علما. ہم تو کسی اور چیز کی زیادتی میں لگے ہوئے ہیں. ہماری مانگ تو کسی اور چیز کی ہے، ہماری طرف تو کسی اور طرف ہے. وقل رب زدنی علما. اللہ اپنے حبیب سے کہتے ہیں کہ حبیب کہیے آپ رب زدنی علما. مجھے درہم کی نہیں، دینار کی نہیں، مال کی نہیں، دنیا کی نہیں، ملک کی نہیں، بادشاہی کی نہیں. اللہ تجھ سے مانگتا ہوں تو ایک دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میرے علم کے اندر اضافہ کر، میرے علم کے اندر اضافہ کر دے. اللہ میرے علم کے اندر اضافہ کر دے. اور علم کے اندر اضافہ کرنے میں بیٹھ کے نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو اپنا بستر چھوڑنا پڑے گا، اپنا کمرہ چھوڑنا پڑے گا. آپ کو وقت کی قربانی دینی پڑے گی. 8 دن میں 1 دن، ہفتے میں 1 دن، 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ آپ کو دینا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے، اللہ کی پہچان آ جائے، اللہ کا وقار میرے دل میں آ جائے اور اس کی عزت میرے دل میں پیدا ہو جائے، تو پھر آپ کو اس کی کتاب اور اس کے کلام کو سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے، جاننے کے لیے وقت دینا پڑے گا. اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا. بے شک وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، اس سے پہلے جن کو علم دیا گیا، اذا يتلى عليهم،
جب ان پر تلاوت کیا جاتا ہے، ان پر پڑھا جاتا ہے، ان پر تلاوت کی جاتی ہے، یخرون للاذقان سجدا، وہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سامنے گر پڑتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گرانا چاہتے ہیں نا، کہ میرا ماتھا گر پڑے اللہ کے سامنے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں، تو پھر کیا چاہیے؟ علم چاہیے۔ یہ علم ہے وہ نعمت جس سے آدمی کو بصیرت ملتی ہے، نور ملتا ہے، روشنی ملتی ہے۔ اگر آپ اندھیروں سے نکل کے نور کے راستے پہ جانا چاہتے ہیں، جہالت کی طریقوں کو کراس کرنا چاہتے ہیں، شیطان کے چھائے ہوئے اندھیروں سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے وحی کے علم کی ضرورت ہے۔ علم وہ نور ہے جو آدمی کو بصیرت عطا کرتا ہے، چیزوں کے حقائق تک پہنچاتا ہے۔ آنکھوں کا اندھا شخص بھی اگر اس کے دل میں ایمان کا نور موجود ہو، علم کا نور موجود ہو، تو اس کو اس آنکھوں کی بینائی کے غائب ہونے کا کوئی ڈر، اس کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، بس بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدْرِ، لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں، وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینے میں ہوتے ہیں۔ اور دل کیسے اندھا ہوتا ہے؟ دل جہالت سے اندھا ہوتا ہے، دل تکبر سے اندھا ہوتا ہے، دل شہوت کی پیروی کرنے سے اندھا ہوتا ہے۔ دل جب اس کی خوراک بند کر دیں گے دل اندھا ہو جائے گا، جب اس کو وحی کا پانی نہیں ملے گا دل اندھا ہو جائے گا۔ اگر اپنے دل کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو علم کی ضرورت ہے۔ یہ علم عبادت ہے، عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی اپنی کتاب میں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے آیات بینات کو محفوظ کیا ہے۔ قل، اللہ فرماتے ہیں ان کی تعریف میں، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ واضح آیات ہے، واضح نشانیاں، واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، ہماری آیتوں کا انکار ظالم لوگ ہی کرتے ہیں۔ علم والوں کے اللہ نے تعریف کی ہے، علم والوں کو یہ شرف بخشا ہے کہ ان کے سینوں میں آیات بینات ہوتی ہیں، واضح دلائل ہوتے ہیں، اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کی واضح نشانیاں ان کے سینوں میں۔ اور یاد رکھیے علم وہ نعمت ہے اور وہ عمل ہے، وہ عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ بلند کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایماندار ہیں، جن کو اللہ نے ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے۔ اللہ دنیا کے اندر بھی عظمتوں سے نوازتا ہے، اللہ آخرت کے دن بھی ان کو سب سے اونچا اور عالی مقام عطا کرنے والا ہے جن کے پاس ایمان کے بعد علم کی نعمت موجود ہے۔ اور یہ علم ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے نہیں آئے گا، اس کے لیے آپ کو جسم کی قربانی دینی پڑے گی۔ لا یستطاع العلم براحة الجسد، کہتے ہیں کہ اتنا آسانی کے ساتھ کبھی علم حاصل، کتنے لوگ ہیں کہ ہمارے تو جہاں بیٹھا نہیں جاتا تھا، صف کے اوپر ہمارے اوپر بیٹھنا مشکل ہے، 1 گھنٹہ بیٹھنا بڑا مشکل ہے۔ یہی مشقت تو کل قیامت کے دن جنت کے راستے کو آسان کرنے والی ہے۔ یہ علم کا راستہ ہے، اس سے اللہ بلندی عطا کرتا ہے۔ نبی کریم کا فرمان بھی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آپ کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج ثریا پہ پہنچا دیتے ہیں، بلندی عطا کرتے ہیں، اور لوگوں کو اسی کتاب کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیتے ہیں۔ ہم جتنے اس کتاب سے، اس وحی سے دور ہوتے جائیں گے، ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنتی جائے گی۔ میری بات نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان۔ ذلتوں سے نکلنا چاہتے ہیں اور بلندیوں سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں اور بلندیوں کو پانا چاہتے ہیں، اس کے لیے راستہ علم کیا ہے؟ اس کتاب کے ساتھ تعلق جوڑنا پڑے گا، اس قرآن کے ساتھ، اس وحی کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جائے گا، اللہ اس کو عظمت عطا کرنے والے ہیں۔
دنیا کے اندر بھی اللہ اس کو مقام عطا کرتے ہیں، آخرت کے اندر بھی اس کو مقام عطا کرتے ہیں۔ یہ جہاد ہے، علم کا اصول یہ بھی جہاد ہے۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، من جاء مسجد هذا، جو شخص میری اس مسجد میں آیا، لم یأتیہ الا بخیر یتعلمہ اور یعلمہ، اس کا آنے کا مقصد کسی خیر کو پانا اور سیکھنا ہے یا سکھانا ہے، فَهُوَ فِي مَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ اس کا مقام ایک مجاہد کا مقام، جو علم حاصل کرنے کے لیے میری اس مسجد میں آتا ہے، علم سیکھنے کے لیے آتا ہے یا علم سکھانے کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہاد کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ علم وہ عبادت ہے، اور علم وہ چیز ہے جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشک کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا حسد کرنا یہ جائز نہیں ہے، کسی کے اوپر نعمت اور احسان کو دیکھ کے اس کے زوال کی تمنا کرنا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حسد اور ایک ہوتا ہے رشک۔ رشک یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں نا تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی عطا کر دے، اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی عطا کر دے۔ اور حسد یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس سے بھی چھین لے اور مجھے دے دے، یہ حسد ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزیں قابل رشک ہیں، قابل رشک ہیں۔ لا حسد الا فی اثنین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، دولت عطا کی ہے، مالا مال کیا ہے، اور اس مال کو وہ حق پہ خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ شخص قابل رشک ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس کو مال عطا کیا ہے، مجھے بھی مال عطا کر دے، میں بھی اسی طرح خرچ کروں گا۔ اللہ اس کو بھی مال تو نے دیا ہے، مجھ کو بھی دے گا تو میں اسی طرح خرچ کروں گا۔ اور ایک اور شخص بھی قابل رشک ہے، نبی کریم فرماتے ہیں وَرَجْلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اور وہ شخص جس کو اللہ نے حکمت عطا کی ہے، دانائی عطا کی ہے، وَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، اور اس کے مطابق فیصلہ بھی کرتا ہے اور اس کی تعلیم بھی دیتا ہے اور اس کو سکھاتا بھی ہے۔ وہ شخص بھی جس کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، دانائی عطا کی ہے، حکمت عطا کی ہے، وہ شخص بھی قابل رشک ہے۔ دنیا کی باتوں کے دنیا میں جو عبادات ہم کرتے ہیں یہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی دنیا میں، لیکن ایک ایسی عبادت بھی ہے جو آدمی کے مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہے، اور وہ علم کی عبادت ہے۔ آپ نے علم سیکھا ہے، یہ علم سکھایا ہے، یہ وہ عبادت ہے کہ آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اور پھر اس کی دنیا سے جانے کے بعد سینکڑوں لوگ اس کی وراثت کو آگے منتقل کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال ان سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی نیکیوں کا ثواب اس پہلے مدرس اور علم سکھانے والے کو عطا کرتے رہتے ہیں۔ آج مجھے تو شوق ہی نہیں، سیکھنے کا شوق ہی نہیں، تڑپ ہی نہیں، فکر ہی نہیں، اس طرح ہمارا ذہن ہی نہیں اللہ کے ساتھ۔ اور اگر ایسے زندگی گزر رہی تو سمجھ لو کہ ایک دن آئے گا کہ جو کچھ موجود ہے وہ بھی چھن جائے گا۔ ابھی تو کوئی حلال حرام کا بتانے والا آپ کو ملتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ بھی نہیں ملے گا۔ ابھی بھی یہ ایسی جگہ ہے کہ ایسے شرک ہیں جن میں کوئی مسئلہ بتانے والا موجود، اور یہ ہماری بے پرواہی کا نتیجہ ہے، اور یہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب آدمی مرتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز ختم، روزہ، حج، زکوٰۃ، چاروں باتیں تبھی تک کرے گا نا، صلہ رحمی جی ختم، ماں باپ کی خدمت ختم، قرآن کی تلاوت ختم، ساری باتیں جو آپ کرتے تھے مرنے کے بعد جب روح نکل نہیں گئی۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جس کا اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ ملتا ہے۔ ان میں سے ایک صدقۃ جاریۃ، اگر کوئی اپنے ہاتھ سے مال خرچ کر کے گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد بھی اس صدقہ جاریہ کا ثواب اس کو عطا کرتے رہتے ہیں۔ اور کوشش کریں آپ کہ میرے مرنے کے بعد بھی کچھ نیکیوں کا ثواب مجھے ملتا رہے، اور وہ عمل کیا کرے جس کا مرنے کے بعد بندے کو فائدہ ہو۔ فرمایا دوسری چیز او علم ينتفع به،